اچھا جی، ہاں جی، اب پوچھیں اچھا پاپا وہ 100 سال والے کیا 100 سال والے؟ وہ 100 سال سوئے رہے لیکن کھانا کرنا ہے. ایک نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، تو وہ یہودیوں کے دور میں تھے وہ نا، تو ایک دفعہ وہ اپنے گدھے پہ، ان کے پاس ایک گدھا تھا اور ساتھ تھوڑا سا کھانا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس. وہ گئے ایک غار میں گئے، تو انہوں نے دیکھی بسیدہ ہڈیاں، اور انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور قیامت آئے گی اور سب کچھ ہوگا. یہ قرآن پاک میں واقعہ ہوتا ہے یہ والا سارا واقعہ نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے نا، ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، 100 ایئرس کے لیے. اب وہ ایسے سو گئے تھے، خود ہی ان کی کروٹ کبھی ادھر کر دیتے، کبھی ادھر کر دیتے، کبھی ادھر کر دیتے. ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، وہ مر گیا، اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں، چورا چورا ہو گیا سب کچھ، لیکن ساتھ ان کا کھانا بھی تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا. اور 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے، پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان نبیوں سے اور ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے، جیسے وہی آتی ہے. بھولے نہیں تھے وہ. وہی تارن وہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں کتنی دیر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر، آدھا دن یا ایک دن رہا ہوں گا، ایسے کر کے انہوں نے کہا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے آپ کو 100 سال کے لیے سلا دیا تھا. تو انہوں نے دیکھا اپنا ساتھ کھانا دیکھا، تو وہ ایسے تھا جیسے بالکل فریش ابھی ہو. انہوں نے اپنا گدھا دیکھا ادھر، تو گدھا تھا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے گدھے کے جو بھی اجزاء تھے، ہڈیاں وغیرہ، ان کو حکم دیا، وہ سب جڑ گئے اور وہ پھر دوبارہ سے گدھا بن گیا. ان کا کھانا ان کا صحیح تھا. پھر وہ واپس اپنی قوم میں گئے، جا کے تبلیغ کی ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو سارا سمجھایا. اور پھر اس کے بعد وہ اپنی طبعی موت جو بھی جیسے تھا. قائد اعظم کتنے سال کے تھے؟ قائد اعظم پیدا ہوئے تھے 1876 میں، اور 11 ستمبر 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، اور 11 ستمبر 1948 میں ان کی وفات ہوئی تھی. ان کو غالباً ٹی بی کتنے تھا. سال کے تھے؟ کیا تھا ٹی بی وہ کتنے سال کے تھے؟ ان کو ایسے کوئی بیماری تھی، وہ کتنے سال کے ٹی تھے بی یا بابا؟ کینسر کوئی بیماری تھی. کتنے سال کے تھے وہ؟ 48 سال تو یہ ہو گئے، اس میں آپ ایڈ کر لو 23 سال 23 سال، اور وہ بائٹ لگایا 58 68 7 تم نے مطلب اسکول جانا ہے 70 ابو تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کے تھے؟ 63. تو مطلب کہ قائد اعظم نے ان کو دیکھا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوئے تھے. ابھی یہ چل رہا ہے 1443. 4 ہفتے لے لیے کس نے؟ نعمان. اچھا، ابھی چل رہا ہے 1443 ہجری. ہجری وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا، تو وہ ہجرت کا پہلا سال تھا. ہجری اسلامی مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں ہجری لکھا ہوتا ہے. 14 ابھی چل رہا ہے 1443 ہجری، شعبان المعظم، پھر آئے گا رمضان. اب مکہ کون سا ملک میں؟ ابرام، اس کا نام کیا ہے؟ سعودی عرب. سعودی عرب. اب مکہ جو ہے نا عرب سعودی عربیہ، عربیہ میں ہے. یونائٹڈ کنگڈم، تو پہلے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں. تو پہلے وہ کس میں تھا؟ سعودی عرب میں. سعودی عرب یہ تو پہلے سعودی عرب تھا، اس کا نام پھر ان لوگ نے اس کا نام سعودی عربیہ رکھ دیا. نہیں وہ سعودی عرب تو اب نام رکھے نا، یہ سارے ملک تو اب بنے نا. مکہ اور مدینہ پرانے تھے. مدینہ کا پہلے نام تھا یثرب، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے. ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئیں، چچا بھی، دادا بھی، ماں باپ تھے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا عام الحزن، غم کا سال، کہ شدید غم میرے پر آئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ گئے کہ یار یہاں تو مجھے جو ہے نا وہ کوئی مانتا نہیں، چلو میں طائف جاتا ہوں.
وہاں طائف گئے تو طائف والوں نے جو ہے نا بڑا مذاق اڑایا، لو جی آ گئے ہیں جی، آپ اللہ کو اور کوئی بندہ نہیں ملا تھا آپ کو نبی بنانے کے لیے، آپ یتیم مسکین ہیں، آپ کو ہی نبی بنا دیا ہے۔ تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ پھر گلی کے جو آوارہ بچے ہوتے ہیں نا، یہ بچے شرارتیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر پکڑا دیے کہ ان کو مارو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چھوٹے بچے کو ہاں ان بچوں نے پتھر مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو ہے نا وہ خون سے بھر گیا، اور خون جو ہے نا وہ جا کے پاؤں میں جم گیا، اتنا خون بھر گیا۔ پھر وہ پہاڑوں کا فرشتہ جو تھا نا، جو دو پہاڑوں کے درمیان فرشتہ، وہ آیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہتے ہیں تو ان دو پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کے درمیان میں ان سب بستی والوں کو جو ہے نا وہ ہم ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان پہاڑوں کو نہیں ملانا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں مان دے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے جو ہے نا اور لوگوں کو مسلمان کریں گے۔ پاپا تب قائد اعظم سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وہ آپ نے مجھے بات بتائی تھی، قائد اعظم نے سوئے ہوئے تھے، بارسول نے اندر آئے، انہوں نے بیڈ کو ٹھک ٹھک کیا کہ دروازے کیا تھا، انہیں ایسا لگا جیسے میرا بیڈ کوئی ہلا رہا ہے۔ تو وہ کون ہلایا تھا؟ حضرت آدم اسلام نے ہلایا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان نے ہلایا تھا، تو گئے کہاں تھے پھر کون؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اللہ جانے اور اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں وہ اللہ کو ہی پتہ ہوتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں۔ اگر ہم شہید، اگر ہم کوئی بندے کو، اگر کیسے کوئی فوجی ہے، اگر ہم کہیں گے وہ شہید ہوتا ہے تو ہم جنت پہ جائیں گے؟ ہاں، شہید جب ہوتا ہے نا، ایک جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ میں جو ہے نا ایک صحابی جو ہے نا وہ ان کو تیر لگا، ایک بات سن رہی ہو؟ ان کو تیر لگا تو وہ جب فوت ہونے لگے نا تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ جو لڑے تھے کافر وہ حیران ہو گئی، کیسے کہہ رہا ہے اس کو تیر میں مار رہا ہوں، اس کا خون نکل رہا ہے، یہ مر رہا ہے، اور یہ کہ میں کہہ رہا میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت اور جہنم جو ہے نا اتنی واضح سمجھائی ہوئی تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ ہمارے سامنے، جیسے ہم لوگ آج کے دور میں فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں نا اور ہمیں یقین ہوتا ہے ہاں یار واقعی امریکہ بھی ہے، اٹلی یہاں ہے، جرمنی یہاں ہے، فرانس یہاں ہے، اس طرح اللہ کے نبی نے ان کو جنت اور جہنم اتنی باتیں بتائی تھی تو انہیں لگتا تھا کہ یہ سامنے ہمارے ہی ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اگر ہم ابھی مر جاتے ہیں تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے جو کافر ہے نا وہ آج بھی مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، یعنی ہمارے میں ہر برائی ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ لگاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، لیکن آج بھی پوری دنیا کا جو کافر ہے نا وہ صرف مسلمانوں سے ڈرتا ہے۔ بابا اگر ہم کوئی گراؤنڈ گئے ہوئے تو کیا ایسے کوئی بلون پڑا ہے، ہم نے ایک بلون لے کے چلا گیا ہے کھیلنے کے لیے، چوری ہوتی ہے؟ کسی اور کا ہے وہ، تو کسی اور کی چیز نہیں اٹھاتے نا۔ میں نے ایک دفعہ کیا تھا، میں نے کہا چلو چوری نہیں کرتے، میں نے وہاں پہ پھینک دیا۔ پھر اگر آپ سے کوئی چوری ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو اور آپ کو یاد نہیں آپ نے کس کے پیسے لیے تھے، یا تو اس کے بدلے اتنا ہی صدقہ کر دیتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ کسی غریب اس کا گناہ نہیں مانا جاتا، پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ معافی دے دیں، اور اس کے بدلے اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے غریب کو دے دو، اور پھر اللہ سے تم معافی مانگو گے نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے سوال نہیں پوچھا؟ دوبارہ بند کر لو بابا، دوبارہ بند کر دو۔ کیوں؟ طلب سے نہیں، دروازہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ جب بالکل چھوٹے سے بچے تھے نا تو ان کے دور میں فرعون بادشاہ کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ اس نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے لگے تھے کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے نا
ان سب کو قتل کر دو. جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے نا سب کو قتل کر دیتے تھے اس دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. تو جب وہ پیدا ہوئے نا تو ان کی والدہ نے ان کو ڈر کے مارے جو ہے نا کوئی تو کمبل دے دو. چھپا دیا. جو لو. اور پھر جو ہے نا ان کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا. تو دریا میں بہتے بہتے فرعون اور اس کی بیگم باہر ایسے واک کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کو نظر آیا ٹوکری میں کیا ہے. انہوں نے دیکھا تو ایک پیارا سا بچہ تھا. اس کی بیگم کہتی کہ کیوں نہ ہم اس کو پال لیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر گھر میں کہا انہیں ہم پال لیتے ہیں. اب پالنے کے لیے جب انہوں نے گھر میں رکھ لیا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے کوئی عورت چاہیے تھی تو کوئی عورت ہی نہ ملے. پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ تم پریشان نہ ہو, ہم تم کو تمہارا بیٹا واپس کر دیں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ جو ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گئی دریا کے کنارے اور بادشاہ کے گھر جا کے دیکھا کہ وہ تو سارے پریشان ہیں کہ یہ بچہ دودھ نہیں پیتا. پھر اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اسے دودھ پلا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر فٹافٹ لے کے آؤ. وہ گئی اور جا کے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو لے آئیں. انہوں نے اس کو دودھ پلایا, انہوں نے فٹافٹ دودھ پی لیا. تو اس طرح ان کی امی بھی ان کے پاس آ گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے نا وہ پھر فرعون کے گھر میں ہوئی. تو بس ٹھیک ہے, اب سو جاؤ. چلو آج کے لیے اتنا ہی ہے, ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.